کہ میری فوج رہی کہاں؟ میری ساری فوج تو چلی گئی ہے، وہ ساری فوج جو ہے وہ میدان وہ حوض کوثر پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اے امام پاک مجھے اجازت دے دو۔ آخر کار امام پاک نے اجازت دے دیا، اور جب امام پاک نے اجازت دے دیا تو میرے دوستو حضرت عباس علمبردار میدان کربلا میں اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد ان یزیدیوں سے کہتے ہیں، ان غداروں سے کہتے ہیں، او لوگوں تم لوگ کس کے خون کے پیاسے ہو؟ اس رسول اللہ کا نواسا یہ امام حسین ہے، امام حسین کو جس رسول اللہ نے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے گھمایا تھا، ارے یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ امام حسین وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے سینے پر لٹایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دو یا حسین، اور ذرا دل کھول کے کہہ دو یا حسین۔ میں دوستوں امام سے حضرت عباس علمبردار فرماتے ہیں، اور یزیدیوں سنو سنو، تم کس کے خون کے پیاسے ہو؟ ارے یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کا پھول ہے۔ میرے نوجوانوں، امام عباس علمبردار نے کہا، اور یزیدیوں سنو سنو، یہ وہ حسین ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ ارے یہ وہ حسین ہے، اگر نبی کے پیٹھ پر سوار ہو جائے تو نبی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، لیکن حسین کو گرنے نہیں دیتے ہیں کہ حسین کو چوٹ نہ جائے، حسین کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر! ارے یہ وہ حسین ہے جس کے لیے نبی نے خطبے کو چھوڑ دیا اور حسین کو گود میں اٹھا لیا، اور تم اس حسین کے خون کے پیاسے ہو۔ بتاؤ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ تمہاری بخشش کون کرے گا؟ اس کے بعد عباس علمبردار نے کہا، اے یزیدیوں اور غدار کوفیوں سنو سنو، ارے نہر فرات کا پانی یہ یہودی پیتا ہے، نصرانی پیتا ہے، عیسائی پیتا ہے، کرسچن پیتا ہے، ارے یہ نہر فرات کا پانی چرندوں پرند پیتا ہے، جانور پیتا ہے، خنزیر تک پیتا ہے، لیکن تو نے بند کر رکھا ہے تو آل رسول پر بند کر رکھا ہے، تو نے بند کیا ہے تو خاندان رسول پر بند کیا ہے۔ بتاؤ قیامت کے دن تمہیں آل کوثر کا جام کون پلائے گا؟ تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ لیکن جب عباس علمبردار نے دیکھا کہ یہ ٹس سے بس نہیں ہو رہے ہیں، یہ کچھ ہو نہیں رہے ہیں، آخر کار عباس علمبردار ان یزیدی فوج پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ٹوٹنے پڑنے کے بعد اب جدھر روک کر رہے ہیں لوگوں کی گردنیں اڑاتے چلے جا رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر لوگوں کی گردنیں اڑتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کی گردنوں کو اڑاتے اڑاتے آخر کار میں دوستو یزیدی فوج پریشان ہے، شیر حیران ہے کہ کون اس کا مقابلہ کرے، کون اس کے مقابلہ کرے۔ آخر کار میں دوستو کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ان کے رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے، ان کے رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑتا ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کرے تو کون کرے۔ آخر کار کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، جدھر جا رہے ہیں عباس علمبردار لوگوں کی گردنوں کو اڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار کوفی لوگ بھاگ رہا ہے، یزیدی لشکر بھاگ رہا ہے، اور عباس علمبردار چلتے 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 آخر کار نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب نہر فرات پر عباس علمبردار پہنچ گئے، مشکیزے میں پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد ایک چلو پانی لیا، اپنے منہ کے قریب کیا، سوچا کہ 3 دن سے پانی نہیں پیا ہو، پی لو، لیکن جو ہی منہ کے قریب کیا فوراً چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہونے کی یاد آ جاتی ہے، علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، بچی سکینہ سے کہے وعدے کو یاد آ جاتی ہے۔ آخر کار عباس علمبردار پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عباس علمبردار نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے کے سر کو پکڑا اور پانی کے منہ کی قریب کیا کہ اے گھوڑا تو بھی تو پیاسا ہے، تو پانی پی لے۔ گھوڑا نے منہ کیا قریب پانی کے، پھر منہ کو اٹھایا اور اپنے چہرے کو میں دوستو خیمے کی طرف کیا، اور خیمے کی طرف کر کے بتا دیا گھوڑے نے کہ اے میرے امام سنو، میں پانی نہیں پی سکتا، ارے علی اصغر پیاسا ہے، خاندان رسالت کا چشمہ